بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: نبوت سے پہلے کس شہر کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا؟ جواب: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ کی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے قبل سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اسے پہچانتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال: کون سی صورت ایسی ہے جس کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ جواب: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سوال: کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب: زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، جن کا لقب غسالہ بہت زیادہ غسل دینے والی پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامان قرار دیا گیا؟ جواب: ابو سفیان کا گھر۔ سوال: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک پر کیا تحریر تھا؟ جواب: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: کیا شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ جواب: محض شک کی بنا پر دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں ہوا کی حرکت محسوس کرے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ آیا پیٹ سے کوئی چیز خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے وہ مسجد سے ہرگز باہر نہ نکلے حتیٰ کہ آواز سن لے یا بدبو محسوس کرے۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: مناسک حج کسے کہتے ہیں؟ جواب: کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کے آس پاس شہر اللہ میں مخصوص حرکات و سکنات کو بجا لانا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ محبت کن چچا سے تھی؟ جواب: پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرے چاچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: مکڑی کے نام پر کس سورت کا نام دیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ عنکبوت۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر روتا ہے؟ جواب: کتا شیطان کو دیکھ کر روتا ہے۔ سوال: جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب: جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ سوال: نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال: امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں کب پہنچے؟ جواب: 2 محرم الحرام 61 ہجری۔
سوال: کس کافر کی بیوی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے؟ جواب: فرعون کی بیوی آسیہ کو۔ سوال: کیا ساس اور سسر کو امی ابو کہنا جائز ہے؟ جواب: ساس اور سسر ماں باپ کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کے حقوق وہی ہیں جو ماں باپ کے حقوق ہیں، اس لیے ان کے ادب و احترام میں انہیں امی یا ابو کہا جا سکتا ہے۔ کچھ لڑکیاں سسرال میں جا کر سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں اور اسے دینی مسئلہ سمجھتی ہیں، جبکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ صرف مسئلہ جواز کا ہے، یعنی سسر کو ابو اور ساس کو امی کہنا جائز ہے، ضروری اور واجب نہیں ہے۔ سوال: ہم بستری کے بعد کون سا عمل کرنا حرام ہے؟ جواب: اکثر مرد اپنی زوجہ سے ہم بستری کر کے دوستوں کے سامنے اس کے راز فاش کر دیتے ہیں، اور اکثر خواتین اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے شوہر کے راز فاش کرتے ہیں۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کے راز اور شوہر اپنی بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔